الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمت العبدیہ علی اعدائهم ملعونین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. درود بر محمد و آل محمد. مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر کوئی بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے. اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ. دعا ہے خالق محمد والے محمد کا صدقہ میں حقیر گناہگار ناچیز کا یہ ذکر کرنا اب موالیان حیدر کرار کا یہ ذکر سننا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا ہمارے بھائی کا صف عزا کا بچھانا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. بادشاہ امام زین العابدین کا صدقہ خالق ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے. اگر کہ مومن مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ خالق ہر مریض مومن کو شفائے کلی نصیب فرمائے. بادشاہ امام حسین کا صدقہ جن مومنین میں حقیر گناہگار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں خالق ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے. یہاں سے لے کر آخری عزادار تک مومن میری التماس سمجھو وصیت سمجھو نصیحت سمجھو جب بھی ذکر شبیر کے لیے کریم حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کر آیا کرو بادشاہ حسین سے کچھ مانگا کرو. آپ کے اور میرے سوال میں دیر ہے سخی حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں. آمین ضرور کہنا. خالق ہم گناہگاروں کو کربلا معلیٰ کی زواری نصیب فرما. سرکار ولی العصر امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما. جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص حاضرین کے بانیان کے وہ مومنین جنہوں نے امام حسین کے گھر کی بنیاد رکھی اب ہم میں نہیں رہے خالق ہر مومن مرحوم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما. دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ. جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے اجازت ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے. رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. اللہ اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے جب میرے مصطفیٰ دین پہنچا چکے جہاں نور نہیں تھا وہاں نبی نے نور پہنچایا. جہاں شعور نہیں تھا نبی نے شعور بخشا. ماں بہن بیٹی کی تمیز لوگ نہیں جانتے تھے ماں کیا ہے بہن کیا ہے بیٹی کیا ہے. جب میرے مصطفیٰ نے یہ سارے رشتے مکمل کیے عرب کے قبیلوں کے سرداروں نے سر اکٹھے کیے کہا جس نے ہمیں سب کچھ دیا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چلتے چلتے دہلیز مصطفیٰ پہ رکے سلام کیا کہا یا رسول اللہ ہم بے شعور تھے بے علم تھے جاہل تھے آپ نے شعور بخشا نور عطا کیا طہارت و پاکیزگی کا علم دیا. آپ بھی ہم سے کچھ سوال کریں. کائنات کی کل رحمت مسکرا کر کہتی ہم مانگنے والے نہیں ہم عطا کرنے والے ہیں. آباد رہے محمد کی بیٹی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. فرمایا ہم عطا کرنے والے ہیں
جب کہا نا ہم عطا کرنے والے ہیں، میرے مصطفیٰ کی زبان پہ یہ لفظ تھے۔ ذات جلی نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل زمین پہ جاؤ، میرے نبی کو کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، ان سے کہو کہ میری اجر سے، اس کا اجر یہ ہے کہ میری آل سے محبت نہیں مودت کرنا، میری آل سے محبت نہیں مودت کرنا۔ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے، محبت بدلتی ہے، مودت بدلتی نہیں۔ چھٹے بادشاہ کا زمانہ، شاگرد مولا کی خدمت میں آیا، جب قرآن کریم سے اس آیا کو پڑھا، پڑھنے کے بعد امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہا بیٹے مصطفیٰ کے یہ جو آیا کریمہ ہے جس میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ نبی کی آل سے مودت کرنا، محبت نہیں، مولا مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ امام نے فرمایا محبت بدلتی ہے، مودت بدلتی نہیں۔ پھر قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا تھوڑی سی اور وضاحت فرمائیے۔ فرمانے والے علی کے بیٹے تھے، امام نے فرمایا مچھلی کو پانی سے مودت ہے، محبت نہیں۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، محبت نہیں۔ کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا جب تک پانی میں رہے، زندہ رہتی ہے، پانی سے جدا ہو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا اگر مچھلی کو پانی سے جدا کیا جائے، پہلے تڑپتی ہے، تڑپنے کے بعد پھر مر جاتی ہے، مرنے کے بعد پھر اس کے بدن کو گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ٹکڑے ہونے کے بعد پھر انہیں آگ پہ جلایا جاتا ہے، جلانے کے بعد بندہ مچھلی کا گوشت کھاتا ہے، پھر بھی پانی کو طلب کرتی ہے۔ فرمانے والے علی کے بیٹے تھے، امام نے فرمایا آپ کا اور ہمارا رشتہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ سو ہماری ولایت سے جدا کیا جائے، علی اور علی کے بیٹوں کی مودت کو جدا کیا جائے، پہلے آپ تڑپیں، تڑپنے کے بعد پھر آپ مر جائیں، مرنے کے بعد پھر آپ کے بدن کے گوشت کے ٹکڑے کیے جائیں، ٹکڑے ہونے کے بعد پھر انہیں آگ پہ جلایا جائے، جلانے کے بعد اگر تمہاری راکھ کو ہوا میں اڑایا جائے، پھر راکھ سے بھی علی علی کی صدا آنی جائے۔ مرشد جی یہ مجھے آپ کی دعا چاہیے، راکھ سے بھی علی علی کی صدا آنی چاہیے۔ پھر اس در کی معرفت ایسے کرو کہ ان کو تسلیم کرو، مولوی کے کہنے پہ علی ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ عظیم عزاداروں کی موجودگی میں چھٹے بادشاہ کا ایک فرمان پیش کرنے لگا ہوں۔ امام نے فرمایا جس نے غدیر کو بھی دیکھ کر پوچھا مولا شرک کیا ہے؟ امام نے فرمایا والدین سے ہٹ کر، والدین سے ہٹ کر کسی اور کو ان کا مقام دینا، یہ بھی شرک ہے۔ ماں باپ سے ہٹ کر کسی اور بندے کو والدین کا مقام دینا، یہ بھی شرک ہے۔ امام نے فرمایا یہ چھوٹا شرک، کائے سے بڑا؟ امام نے فرمایا جن لوگوں نے علی کو غدیر سے لیا انہوں نے بھی شرک کیا۔ جس طرح آپ پریشان ہوئے، سوال کرنے والا بھی پریشان ہوا کہ مولا علی کو غدیر سے لینا یہ بھی شرک ہے۔ امام نے فرمایا علی غدیر کی بات نہیں، علی یوم الستو کی بات ہے۔ وہی روح اقرار کرتی ہے جس نے عالم ارواح میں اقرار کیا، غدیر میں دوبارہ اقرار ہے، علی ازل سے علی ہے۔ پھر اس در کی معرفت پہچان، جناب قمبر کون جی؟ جناب قمبر، معرفت کے زینے، ذاکر کامران عباس، پہچان تعین فرمانا۔ معرفت کے زینے اور مقام ہیں۔ قمبر سوچتے تھے جناب فضا کی شان میں۔ قمبر گھر سے چلا، کہتے میرا دل چاہتا کہ
کہ میں اس کا چہرہ دیکھوں جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اپنے گھر سے چلا سیدھا مسجد نبی میں، جیسے مسجد نبی میں پہنچا امیر کائنات وہاں نہیں تھے، دہلیز سیدہ پہ۔ قمر کہتا ہے جیسے میں دہلیز سیدہ پہ رکا، دکل باب، جیسے دستک دی، اندر سے جناب سیدہ کی کنیز سوال کیا من انت علی الباب، دروازے پہ کون ہے؟ جناب قمر کہتے ہیں میں علی کا غلام قمر۔ سلام سلام کا جواب۔ قمر حکم، فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ تو جناب فضا نے جواب دیا فی بروج السما، علی آسمانوں پہ ہیں۔ کہاں؟ علی آسمانوں پہ ہے۔ قمر کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا علی آسمانوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جناب فضا نے کہا علی برج اول پہ رزق تقسیم کر رہے ہیں، علی برج دوم پہ زندگی بانٹ رہے ہیں، علی برج سوم پہ ملائکہ کو تسبیح سکھا رہے ہیں، علی برج چہارم پہ انبیاء میں تعلیم دے رہے ہیں، علی برج ششم میں موت بانٹ رہے ہیں، علی ساتویں آسمان پہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح کر رہے ہیں۔ قمر کہتا ہے علی کے فضائل میں شک نہیں تھا، میں نے سوچا یہ تو گھر کی کنیز ہے، یہ تو سیدہ کے برتن صاف کرتی ہے، سیدہ کے گھر میں جھاڑو دیتی ہے، اس کو کیسے پتا ہے کہ علی آج برج اول پہ ہے، کبھی برج دوم پہ ہے، کبھی رزق بانٹ رہے ہیں، کبھی زندگی بانٹ رہے ہیں، کبھی موت بانٹ رہے ہیں۔ قمر کہتا ہے یہ پریشانی کے عالم میں میں دہلیز سیدہ سے پیچھے چلا، مدینے کی گلی کا موڑ مڑا، آگے سے دیکھا علی ابن ابی طالب تھے جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، بات اور بندوں سے ہے۔ کہتا ہے جیسے میری نگاہ چہرہ وجہ اللہ پہ پڑی، پریشان تھا۔ امیر کائنات کہتے ہیں قمر پریشان کیوں ہے؟ کہا یا علی گھر سے چلا کہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں، جیسے مسجد نبی میں پہنچا آپ وہاں نہیں تھے، میں دہلیز عصمت پہ رکا، اندر سے جو آپ کی نوکرانی ہے اس کا نام فضا ہے، اس نے کہا علی برج اول پہ ہے، کبھی کہا دوم پہ ہے، کبھی کہا برج سوم پہ زندگی بانٹ رہے ہیں، کبھی کہا ملائکہ کو درس دے رہے ہیں، کبھی کہا انبیاء کو تسبیح سکھا رہے ہیں۔ قمر کہتے ہیں میں پریشان ہوا۔ قمر کہتا ہے میں اتنی بات کر رہا تھا یا میرے مرشد علی نے اپنی ابا سے اپنا ید اللہ ہاتھ نکالا، علی کا ہاتھ نکالنا تھا اور میرے چہرے پہ پھیرا، جیسے علی نے میرے چہرے پہ پھیرا میری نگاہ پڑی، علی برج اول پہ رزق بانٹ رہے تھے، پھر برج دوم پہ دیکھا علی زندگی تقسیم کر رہے تھے، پھر برج سوم پہ دیکھا علی رزق بانٹ رہے تھے، میں نے برج چہارم پہ دیکھا، ادھر میں فرش پہ دیکھتا علی کے قدموں پہ نگاہ پڑتی، ادھر عرش پہ دیکھتا کبھی ملائکہ کو تسبیح سکھا رہے ہوتے، کبھی علی رزق بانٹ رہے ہوتے، ادھر مدینے کے گلی میں دیکھتا کبھی علی کے چہرے پہ نگاہ پڑتی، کبھی علی کے پاؤں پہ نگاہ پڑتی۔ امیر کائنات کہتے ہیں قمر پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، وہ جس گھر کی نوکرانی ہے فضا کے بارے میں شک مت کیا کر، جس کے برتن وہ دھوتی ہے اس کا دروازہ عرش کی طرف کھلتا ہے۔ قمر تو بڑا عظیم ہے، قمر تیرا مقام بڑا عظیم ہے، مگر یاد رکھ تم میرے گھوڑے کو چارہ ڈالتا ہے، تم میرے گھوڑے کا نوکر ہے، جس کی وہ نوکرانی ہے کبھی روٹی پکاتی ہے، کبھی میرا حسن کھاتا ہے، کبھی میرا حسین کھاتا ہے۔ قمر فضا کے بارے میں شک مت کیا کر، کبھی وہ روٹیاں پکاتی ہے، کبھی عرش پہ جاتی ہے، کبھی مصطفیٰ جاتا ہے۔ یہ ہے ان کے گھر کے نوکروں کا مقام۔ میرے آنے کا مقصد پورا ایک بندہ بھی میری بات کو سمجھے۔ علی ولی اللہ کھلے دل سے اقرار کیا کر، مولوی سے پوچھ کے نہیں، علی کی ولا خاک کیا نور کا پتہ بتا سکتی ہے۔ میرا بادشاہ علی اس مقام کا مالک
اگر علی کا پوچھنا ہے تو یا پھر علی کے بیٹوں سے پوچھو یا قرآن سے پوچھو علی کیا ہے۔ تمہارے ضمیر کی عدالت پہ فیصلہ، لا الہ الا اللہ پڑھا، کسی سے نہیں پوچھا، محمد رسول اللہ پڑھا، کسی سے نہیں پوچھا، علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے بندوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ علی کی ولایت عام ہوتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹیاں ننگے سر بازار نہ جاتی۔ ایک عزادار کی ہے، مجھے میرے حصے کی خیرات مل گئی۔ کربلا کے شہداء میں سب سے بڑا قد ہے میرے مرشد عباس کا، اور سب سے چھوٹی قبر ہے میرے مولا عباس کی۔ نام ہے سید مہدی بار العلوم۔ ذاکرین تشریف فرما، خرم عباس مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ ممبر مظلوم کربلا پہ میں غریب سید کی دعا ہے، اللہ ہر ذاکر کو یہ ذکر خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نام ہے سید مہدی بار العلوم۔ یہ عام ہستی نہیں، ہر جمعے کی رات نجف سے پیدل کربلا پہنچتے، سامنے آتی زری حضرت مولا حسین کی، سلام کرتے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ۔ نبی کے بیٹے، سیدہ کے بیٹے، علی کے بیٹے حسین کو سلام کرنے کے بعد جب پہنچتے نا ذریعہ عباس پہ، سید ایسے انداز میں سلام کرتا، مانگنا تیرا کام ہے، جو حسین کو رونے آئے ہیں، رونا اپنے اپنی مرضی کا ہے۔ ذاکر جب علی کے بیٹوں کا ذکر کرے اپنی مرضی سے ہائے کیا کر، مگر جب علی کی بیٹیوں کے جودر کی بات کرے ہائے اتنی کیا کر، محمد کی بیٹی تیرے اور میرے حق میں دعا کر کے جائے۔ جب سید قبر عباس پہ پہنچتے، امامہ اتار کے اس کو اپنی کمر میں باندھنے کے بعد پہلا سلام کرتے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، او حسین کی جوانی میرا سلام ہو۔ دوسرا اس رنگ میں سلام کرتے، علماء کے امام میں کھل کے زمین پہ آ جاتے، کئی منہ پہ ماتم کرتے، سید کہتے السلام علیکہ یا حجاب زینب، او زینب کا پردہ میرا سلام ہو۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹی بانیہ مجلس کی یہ سعی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ سید کہتا ہے ساری زندگی میں نے قبر حسین پہ امام حسین کی غربت کا ذکر کیا۔ سید مہدی بار العلوم کہتا ہے میری زندگی کے آخری ایام خواب میں مجھے سرکار وفا کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا سید مہدی بار العلوم میری قبر کے اطراف میں ہے نہر فرات کا پانی، تو جانتا ہے اصغر و سکینہ کی پیاس کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے جس نے سینے پہ ہاتھ مارا ہے، اللہ تمہیں مولا عباس کی زواری نصیب فرمائے۔ سید کہتے ہیں میں نے 4 مزدوروں کا اہتمام کیا، مزدور سارا دن خدائی کرتے رہے۔ کہتے ہیں میں شام کو جیسے ذریعہ عباس پہ پہنچا، دیکھا عجب حالتیں تھی، کہیں کی پیشانیاں زخمی تھی اور کچھ مزدور بے ہوش پڑے تھے۔ سید کہتے ہیں میں نے کہا تمہاری پیشانیاں کیوں زخمی ہے؟ وہ مزدور منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی آپ سے سنا ہے کہ عباس کا قد اتنا تھا جو کربلا کے شہداء میں سب سے بڑا تھا، ہم نے مولا کی قبر دیکھی ہے، کانا قبر ہو کل کتاب، عباس کی قبر اتنی ہے اور جتنی کتاب ہے۔ سید مہدی کہتے ہیں جو حسین کو ملا تھا وید شہید ہے، اور جس کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد نے اعلان کیا جس نے علی کا بدلہ لینا ہے وہ عباس کے بدن سے لے لے، اور جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا۔ حسین غریب اپنی عبا میں اتنا اٹھا کے لے آئے، قد سب سے چھوٹا حضرت علی اصغر کا ہے اور قبر سب سے چھوٹی مولا عباس کی ہے۔
خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد شاد فرما۔